کچھ خاندان صرف کاروبار نہیں کرتے، وہ سلطنتیں بناتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جو بڑے بڑے خطرات مول لیتے ہیں، اپنی زندگی کی محنت سے ایک میراث کھڑی کرتے ہیں اور پھر اسے اپنی اگلی نسلوں کو سونپ دیتے ہیں، جو شعلے کو مزید روشن کرتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ہوتا کیسے ہے؟ آخر وہ کون سی حکمت عملی ہے جو دولت کو ایک نسل سے دوسری نسل تک نہ صرف منتقل کرتی ہے بلکہ اسے کئی گنا بڑھا بھی دیتی ہے؟ چلیں جنوبی افریقہ کے سب سے طاقتور خاندانوں کی دنیا میں اترتے ہیں اور ان کے راز جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہماری گنتی شروع ہوتی ہے نمبر 10 سے، جہاں ہم ان خاندانوں سے ملیں گے جنہوں نے اپنی ذہانت اور محنت سے اپنی وسیع دولت کی بنیاد رکھی۔ نمبر 10 پر ہیں ڈپیونار خاندان، جن کی دولت ہے $610 ملین۔ دیکھیں، لاری ڈپیونار نے 1977 میں صرف ایک کمپنی نہیں بنائی تھی، بلکہ انہوں نے فرسٹ رینڈ فائنینشل گروپ کی بنیاد رکھ کر جنوبی افریقہ کے مالیاتی نظام کا ایک اہم ستون کھڑا کیا، جس نے آنے والی نسلوں کے لیے ایک مضبوط مالی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ نمبر 9 پر ہے موٹون خاندان اور ان کی دولت ہے $1 ارب۔ جینی مورٹن کی کہانی تو سچ میں غیر معمولی ہمت کی داستان ہے۔ ذرا سوچیں کہ 1995 میں کسی کو اسی فرم سے نکال دیا جائے جسے بنانے میں مدد کی تھی، لیکن ہار ماننے کے بجائے وہ اٹھ کر PSG گروپ جیسا ایک نیا مالیاتی ادارہ کھڑا کر دیں جو آج فائنانس سے لے کر زراعت تک ہر شعبے میں چھایا ہوا ہے۔ 8ویں نمبر پر ہے سالٹ زیمن خاندان۔ ایوان اور لینیٹ سالٹ زیمن نے 1978 میں جوہانسبرگ میں صرف ایک فارمیسی سے آغاز کیا، لیکن ان کا آئیڈیا بالکل انقلابی تھا۔ ایک ایسے وقت میں جب دوائیں مہنگی تھیں، انہوں نے ڈسکاؤنٹ ماڈل متعارف کرایا جس نے نہ صرف انہیں $1.46 ارب کا مالک بنایا، بلکہ جنوبی افریقہ میں فارمیسی کے کاروبار کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ 7ویں نمبر پر ویزا خاندان کی کہانی ہے، جو عروج و زوال کی ایک ڈرامائی مثال ہے۔ کرسٹوفل ویزا نے پیپکارٹ جیسی ریٹیل سلطنت تو کھڑی کی، لیکن پھر 2017 کے اسٹین ہاف اکاؤنٹنگ اسکینڈل نے ان کی میراث کو شدید دھچکا پہنچایا۔ یہ اسکینڈل اتنا بڑا تھا کہ انہیں چیئرمین کے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا، جو اس بات کی یاد دہانی ہے کہ بڑی سلطنتوں کو بڑے چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اور اب نمبر 6 پر سعد خاندان، جن کی دولت ہے $1.2 ارب۔ اسٹیفن سعد نے 1997 میں ایسپن فارما کیئر کی بنیاد رکھ کر جنوبی افریقہ کی دوا ساز صنعت میں ایک انقلاب برپا کیا۔ انہوں نے مقامی طور پر سستی اور معیاری ادویات تیار کر کے نہ صرف اپنی کمپنی کو 1500 ممالک تک پھیلایا، بلکہ بڑی بڑی عالمی دوا ساز کمپنیوں کے غلبے کو بھی چیلنج کیا۔ تو اب ہم اس فہرست کے ٹاپ 5 میں قدم رکھ رہے ہیں۔ یہاں سے دولت کا پیمانہ بالکل بدل جاتا ہے۔ یہ وہ خاندان ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنی صنعتوں پر غلبہ حاصل کیا بلکہ انہیں ایک نئی شکل بھی دی۔ یہاں دولت میں فرق سچ میں حیران کن ہے۔ فہرست کے نچلے اور اوپری حصے کے درمیان چھلانگ بہت بڑی ہے۔ جہاں نمبر 10 پر ڈپینار خاندان کی دولت $610 ملین ہے، وہیں نمبر 5 پر موجود لے روکس خاندان کی دولت دگنی سے بھی زیادہ، یعنی $1.3 ارب تک پہنچ جاتی ہے۔ 5ویں نمبر پر ہے لے روکس خاندان۔ 2001 میں مشیل لے روکس نے کیپیٹیک بینک کی بنیاد رکھی اور ایک ایسی مارکیٹ کو ٹارگٹ کیا جسے بڑے بینک اب جانتے ہیں نظر انداز کر رہے تھے، جنوبی افریقہ کا ابھرتا ہوا متوسط طبقہ۔ یہ حکمت عملی اتنی کامیاب ہوئی کہ کیپیٹیک بینک آج ملک کے سب سے بڑے بینکوں میں سے ایک ہے۔ 4تھے نمبر پر ہیں کوس بیکر اور ان کا خاندان۔ انہیں جنوبی افریقہ کا روپرٹ مرڈاک کہا جاتا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ میڈیا گروپ ناسپرس کی قیادت کرتے ہوئے انہوں نے کمپنی کو ایک مقامی ادارے سے 130 ممالک میں پھیلی ہوئی ایک عالمی ٹیکنالوجی اور میڈیا کی طاقت بنا دیا، جس سے ان کی دولت $2.4 ارب تک جا پہنچی۔ تیسری پوزیشن پر ہیں پیٹرس موٹسیپے اور ان کا خاندان۔ وہ جنوبی افریقہ کے پہلے سیاہ فام ارب پتی ہیں۔ ان کی سلطنت کی وسعت تو دیکھیے، کان کنی سے لے کے فائنانس تک، اور کھیلوں کے میدان میں ممیلوڈی سن ڈاؤنز فٹ بال کلب کی ملکیت سے لے کر پورے افریقی فٹ بال کی صدارت تک ان کا اثر و رسوخ ہر جگہ نمایاں ہے۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں نمبر 2 پر، اوپن ہائمر خاندان۔ یہ نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ یہ خاندان 3 نسلوں تک تقریباً 80 سال دنیا کی سب سے بڑی ہیرو کی کمپنی ڈی بیئرز کا مالک رہا۔ یہ ایک ایسی میراث ہے جو تاریخ کا حصہ بن چکی ہے۔ اور یہ حقیقت واقعی حیران کن ہے۔
2012 میں اس خاندان نے ڈی بیئرز میں اپنا آخری 40% حصہ فروخت کیا اور اس کے بدلے میں انہیں ملے پورے $5.1 ارب نقد۔ یہ رقم ایک طویل اور شاندار باپ کے خاتمے کی علامت تھی۔ یہ اقتباس ہمیں اس فہرست کے سب سے اوپر موجود خاندان کی حکمت عملی کی طرف ایک اہم اشارہ دیتا ہے۔ بات صرف دولت کمانے کی نہیں ہے، بلکہ اسے آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رکھنے اور بڑھانے کی ہے۔ اور اب وہ لمحہ آ گیا ہے جس کا سب کو انتظار تھا، جنوبی افریقہ کا سب سے امیر خاندان جو دولت کے بالکل عروج پر ہے۔ پہلے نمبر پہ ہے راپرٹ خاندان۔ 2022 میں ان کی دولت $8 ارب کی ناقابل یقین بلندی پہ تھیں، جو انہیں اس فہرست میں سب سے ممتاز مقام دیتی ہے۔ ان کی دولت کا سرچشمہ ہے سوئس لگژری گڈز کی دیو ہیکل کمپنی ریشمونڈ۔ یہ خاندان وین کلیو اینڈ آرپلز، پیاجے اور ازیدن الایا جیسے دنیا کے سب سے مشہور اور مہنگے برانڈز کا مالک ہے، جو عالمی لگژری مارکیٹ پر ان کے بے مثال کنٹرول کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ان تمام خاندانوں کی کامیابی کے پیچھے آخر کیا مشترکہ راز ہے؟ آئیے ان کی نسلی دولت کے منصوبے کے ان بنیادی اصولوں کو سمجھیں جو انہیں نسلوں تک کامیاب بناتے ہیں۔ ان کی حکمت عملی 3 سادہ مگر طاقتور اصولوں پر مبنی ہے۔ اول، ایک مضبوط اور متنوع کاروباری سلطنت تعمیر کرنا۔ دوم، اگلی نسل کو قیادت کے لیے تیار کرنا اور ذمہ داریاں سونپنا۔ اور سوم، دولت کو اس طرح سے منظم کرنا کہ وہ وقت کے ساتھ محفوظ بھی رہے اور بڑھتی بھی رہے۔ یہ سب جاننے کے بعد آخر میں ایک گہرا سوال ذہن میں ابھرتا ہے، ایک خاندانی سلطنت کی اصل میراث کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ صرف اربوں ڈالر کی دولت ہے یا اس سے بڑھ کر کچھ، جیسے جدت طرازی، قیادت اور معاشرے پر پڑنے والا ایک دائمی اثر؟